نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان کے تحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوانی مبارک کے تعلق سے سلسلہ وار نشستیں ہو رہی ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی مبارک کے حوالے سے اس دور کے حالات کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ بارہا یہ بات آپ حضرات تک پہنچائی جا رہی ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی جوانی کا اہم کردار ہوتا ہے، اور انسان اپنی جوانی کے ذریعے ہی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کا کردار اس کی جوانی کے ایام ہی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر کوئی بچپن میں شرارت کرتا ہے، بچپن میں غیر غلط اور تیزی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بچپنا ہے، اس کو ابھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ میں کس طریقے سے گفتگو کرے اور کس طریقے سے معاملات انجام دے۔ اور یہی چیز جب جوان کرتا ہے تو جوانی میں قدم رکھنے کے بعد لوگ یہ نہیں کہتے کہ ابھی ابھی تو یہ جوان ہوا ہے، اسے اس بات کا علم نہ ہوگا، بلکہ اس کی عمر کو دیکھ کر لوگ اس کی ذات کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے بالخصوص جوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دی، اور اپنی جوانی کے ایام کو سنبھالنے کی دعوت دی، اور اپنی جوانی کو خشوع و خضوع، خوف و خشیت میں گزارنے کی تعلیم عطا فرمائی۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے جوان اور حضور کے وصال کے بعد وہ جوان جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اہمیت کو سمجھا، اللہ کے کلام کے احکامات کو سمجھا، حضور کی بعثت کے مقصد کو سمجھا، اور جس جوان کا بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے تعلق رہا، ان تمام جوانوں نے اپنی جوانی کو گناہوں سے محفوظ رکھا
اپنے آپ کو گناہوں سے، خطاؤں سے دور رکھا اور اپنی جوانی کو پاکیزگی، تقوی و طہارت، زہد و ورع، خوف و خشیت، ایثار و قربانی میں گزار دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان کے نام بڑی تعظیم اور بڑے ادب سے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تعلیمات کا مقصد بھی یہی رہا، اور حضور نے بالخصوص نوجوانوں سے اس بات کا اظہار فرمایا اور اس بات کا حکم بھی دیا کہ اپنی جوانی کو، اپنی جوانی کی راتوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت میں گزاریں، اور اپنے دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جب تک امت کے نوجوان افراد اس نہج پر قائم تھے، حضور کے بتائے ہوئے اصولوں کے پابند تھے، حضور کے طریقے سے محبت کرتے تھے، آپ کی اتباع میں اپنی زندگی گزارتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر اٹھنے والے قدم کو کامیاب کیا۔ محمد ابن قاسم، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے علاوہ اور جنہوں نے بھی حضور کی اتباع میں اپنی زندگی گزاری، اپنی راتوں کو عبادت میں، خوف و خشیت میں گزارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہر اٹھنے والے قدم کو کامیابی عطا فرمائی، اور تھوڑے سے وقت میں رب قدیر نے انہیں اتنا مشہور کر دیا کہ آج تک ان کی زندگی کے واقعات نوجوانوں کے لیے بہت بڑے انقلاب کا سبب بنتے ہیں۔ مگر آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ایسے افراد کے قصوں سے اپنے آپ کو ان کے واقعات سننے میں مصروف نہیں کرتے، بلکہ بے جا واقعات سن کر اپنے ایمان کو اور کمزور بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اس دور میں بڑے بڑے بیکار مفتیان کرام یوٹیوب پر نظر آئیں گے، فیس بک پر نظر آئیں گے، واٹس ایپ پر ان کی شارٹ کلپس چلتی ہے، کوئی کام کی نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیجا واقعات کے ذریعے ان کو نصیحتیں دیتے ہیں، اور لوگوں نے انہیں مشہور بھی کر دیا، اور ان کے واقعات سن سن کر بس ان سے نہ کوئی درس حاصل ہوتا ہے، نہ کوئی سبق ملتا ہے۔ کوئی کسان کا واقعہ کہتا ہے، کوئی چور کا واقعہ سناتا ہے، کوئی کسی کا واقعہ سنا کر اسلام کے نام پر لوگوں کو بس ان واقعات کی طرف متوجہ کر دیا گیا۔ اسی کی جگہ اگر قرآن حدیث سنائی جاتی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت بتائی جاتی،
ان کی زندگی کے اہم واقعات بتائے جاتے، اس دور کے نوجوانوں کے اہم واقعات بتائے جاتے، ان کے بعد کے ان نوجوانوں کا تذکرہ کیا جاتا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا تحفظ بھی کیا اور اس کی خاطر اپنی جان عزیز کو قربان بھی کیا، تو یقیناً آج امت مسلمہ اتنی تباہی اور بربادی کا شکار نہ ہوتی۔ یہ غیر ضروری واقعات سنا کر اپنی فین فالوئنگ بڑھانا اور اپنے آپ کو مشہور و مقبول کر لینا، یہ دنیا کی حد تک ہے، مگر ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں سے نہ کسی کو فائدہ ہوتا ہے اور نہ ایسے لوگوں کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے بہترین واقعات قرآن کے ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے کافی ہے۔ کیوں ہمیں کسی کسان کسی مزدور کے واقعے سے نصیحت حاصل کرنی ہے؟ کیوں ہمیں کسی بادشاہ اور وزیر کے واقعے سے نصیحت حاصل کرنی ہے جبکہ حضور کی ذات ہمارے لیے سب کچھ ہے، اللہ کا کلام ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ نوجوانوں کو ان چیزوں سے دلچسپی نہ رہی، غیر ضروری قصے کہانیوں سے دلچسپی آ گئی، لیلا مجنوں کے واقعات، شیریں فرحات کے واقعات، بس ان واقعات میں ہماری دلچسپی ہو گئی، جس کی وجہ سے جوان سیدھی راہ سے ہٹ گیا، بہک گیا، بھٹک گیا، یہاں تک کہ بہت سارے نوجوان اسلام سے دور بھی ہو گئے اور بہت سارے اسلام کو چھوڑ کر کفر میں داخل ہو گئے۔ اگر ایمان والوں کو صحیح راستہ دکھانا ہے تو ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن و حدیث ہی کافی ہے۔ حضور کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سیرت کے اتنے واقعات ہیں کہ اگر انہی واقعات کو امت مسلمہ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو امت مسلمہ کے کسی فرد کے دل میں بھی بات اتر جائے گی، تو اس ایک فرد کی وجہ سے اس کا سارا محلہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ آج امت کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے کہ بیجا واقعات، بیجا کہانی اور قصوں کو چھوڑیں اور قرآن و حدیث کی طرف آئیں اور امت کو گمراہ ہونے سے اور غلط راستے پر جانے سے بچائیں۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور روزانہ حضور کی حیات مبارکہ کا ایک ایک واقعہ بھی پڑھیں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کئی سال تک سیرت النبی کا سلسلہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ سیرت النبی صرف حضور کا راستہ اور طریقہ ہی نہیں ہے، حضور کا فرمان بھی ہے، حضور کی اپنی ذات کے کمالات و اختیارات ہیں، تصرفات و معجزات ہیں۔ اس بات کا علم بھی تو حضور کی امت کو ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کمال والی شخصیت کا نام ہے۔ اسی سوچ و فکر کے ساتھ غیر ضروری واقعات کو پس پشت ڈالتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اس موضوع کو شروع کیا گیا تاکہ ہم اپنے نبی اور اپنے رسول کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ اسی وجہ سے حضور کی ولادت کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، حضور کا بچپن مبارک کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اب حضور کی جوانی مبارکہ کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے۔
تاکہ امت اگر نبی کی جوانی کے اعمال کو سمجھ جائے، حضور کے اوصاف کو سمجھ جائے اور اپنے کردار کو نبی کی سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، تو یقیناً اس کی آنے والی زندگی اور اس کی جوانی لوگوں کے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل بن جائے گی۔ آج ہم ذکر کریں گے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 17ویں سال کا، اور یہ بھی سن لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا، مگر آپ کے اعمال اتنے پاکیزہ تھے، آپ کی سوچ اتنی نفیس تھی، آپ کی حیات مبارکہ اتنی تقوی و طہارت والی تھی، اتنی زہد و ورع والی تھی، اتنی قناعت والی تھی، اتنی ایثار و قربانی والی تھی کہ حضور کے ہر عمل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، مگر ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک میرے آقا نے ہر کام نبیوں والا کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں 40 سال بعد نبوت ملی، نبوت تو اس وقت ملی تھی میرے آقا کو جب وقت بھی نہیں تھا، اس وقت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اس کی تفصیل اور اس کی تشریح سابقہ نشستوں میں بیان ہو گئی۔ عرض کرنا یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم نے وقت ولادت سے لے کر ولادت کے بعد سے لے کر 10 سال تک کی زندگی کا جو سفر رہا، اس کے بعد 12ویں سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حالات رہے، اس کے بعد کی جو حیات مبارکہ ہے، اسی نہج پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کو گزار رہے ہیں۔ غلط لوگوں کے درمیان میں ہے، کوئی غلطی آپ نے نہیں کی، برے لوگوں کے درمیان میں ہے، مگر معاذ اللہ کسی برائی سے آپ کا دامن میلا نہ ہوا، بے حیا لوگوں کے درمیان میں ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محفوظ رہے۔ گالی گلوچ دینے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، جوا کھیلنے والے، ان سب کے درمیان حضور کی ذات ہے، مگر ان کے اعمال کا اثر کبھی بھی معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، حضور کی ذات پر نہ ہوا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھ کر وہ قوم اپنی زبان سے یہی کہتی تھی کہ ہم نے آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ حسین دیکھا، نہ اچھے اخلاق والا دیکھا، نہ زیادہ حلم والا دیکھا، اور نہ زیادہ پاکیزہ اور نفیس دیکھا۔ جتنی اچھائیاں ہیں انہوں نے حضور میں دیکھی، جتنی خوبیاں تھی انہوں نے حضور میں دیکھی، جتنی نیک نامی والے اعمال تھے وہ سب کچھ انہوں نے حضور میں دیکھے، اور حضور کی زندگی کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور بہت غور سے دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پاکیزہ زندگی گزاری، اور مقصد یہی تھا کہ آنے والی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروان چڑھ رہے ہیں، سن بلوغ تک پہنچے تو آپ نے سنا کہ اقسم نے حضرت ابو طالب سے کیا گفتگو کی تھی، سابقہ نشستوں میں اس کا تذکرہ ہوا۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عمر پاک کے 17ویں سال میں جب پہنچے تو ایک روایت کے مطابق آپ کے چچا زبیر ابن عبد المطلب اور ایک روایت کے مطابق حضرت عباس ابن عبد المطلب نے تجارت کی غرض سے یمن کے سفر کا ارادہ کیا۔ جب سفر کا ارادہ پختہ ہوا تو وہ اپنے بھائی حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی۔ درخواست کیا تھی؟ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ سفر میں بھیج دے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ لوگ جانتے تھے کہ حضور جس چیز کو ہاتھ لگا دے برکت والی ہو جاتی ہے۔ حضور جن کے ساتھ میں کام میں شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس دور میں حضور کی ذات کی وجہ سے برکتیں ہوتی تھیں اور آج کے دور میں حضور کے نام سے وہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اسی دور والے کو فائدہ تھا حضور سے ہر دور والے کو فائدہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ محبت سے ان کا نام لو، عقیدت و احترام کے ساتھ ان کا نام لو، پھر آپ برکتیں دیکھو، آپ رحمتیں دیکھو، راحتیں دیکھو۔ کسی گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہو، آپ اس کی عزت کرو نبی کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس عزت کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ مگر آج ہمارے گھر میں محمد نام کے کوئی شاید ہوں بھی، کیونکہ ہم تو نام رکھنے کے لیے نئی نئی چیزیں تلاش کرتے ہیں، بے معنی نام نکال لیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کہ آج تک کسی نے نام نہ رکھا ہو ایسا نام ہم رکھیں، اور پھر وہ نام کا کوئی معنی ہو نہ ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، بس رکھ لیا نام۔ اگر ہم اللہ کی ذات کو پسند کرتے ہیں تو اللہ کی پسند کا بھی خیال کریں۔ روئے زمین پر اگر کوئی نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ محمد اور احمد ہیں۔ ایک دور تھا کہ ایک ایک گھر میں کئی کئی محمد ہوتے تھے، کئی کئی احمد ہوتے تھے۔ اب آج تو یہ حال ہے کہ ہمارے پردادا کا نام محمد تھا تو آنے والے کئی نسلوں تک محمد ہمارے گھر میں نہیں ہوتا، ہمارے دادا کا نام احمد تھا تو آنے والی کئی نسلوں میں احمد نہیں ہوتا۔ ارے یہ تو ہمارے فلاں کا نام ہے، وہی نام رکھیں گے تو کام۔ جس نام سے برکتیں حاصل ہوتی تھیں اس نام کو ہم نے بھلا دیا، اپنی اولاد کا وہ نام رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ بے معنی اور بے مطلب کے نام رکھے ہوئے ہیں، کام بھی وہی بے مطلب کے ہوتے ہیں۔ محمد نام رکھتے نبی کی نسبت سے تو وہ آپ کی تعظیم بھی کرتا، وہ آپ کی عزت بھی کرتا، مگر ہم نے نئے نام سوچے تو جس کو دیکھ کر آپ نے نام رکھا ہے اس کی حرکتیں بھی اس کے اندر ضرور آئیں گی۔ ٹی وی سیریلوں کو دیکھ کر نام رکھ دیتے ہیں کہ بچے کا یہ نام رکھیں گے تو حرکتیں بھی وہی ہوں گی جو آپ کی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ کرتا ہے۔ خیر عرض کر رہا تھا کہ حضور کو لے جانے کے لیے حضرت ابو طالب کے پاس سفارش کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ ان کے کام میں برکت ہو، زیادہ دن کا سفر کم دن میں پورا ہو جائے، زیادہ دن کی تجارت، زیادہ وقت کی تجارت کم وقت میں مکمل ہو جائے اور نفع تھوڑا سا ہو، برکتیں زیادہ ہو جائیں۔ وہ جانتے تھے اس بات کو، اور وہ وقت تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانت داری اور امانت اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی اور سچائی سے سب واقف ہو چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس علاقے میں چرچا بھی ہو چکا تھا۔ یہ سفر یمن اور بحرین کی طرف کا تھا، اسی لیے یمن جانے والے آپ کے چچا کو پختہ یقین تھا کہ آپ کی شمولیت سے ان کی تجارت خوب چمکے گی اور خوب فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھائی کی درخواست قبول کی
اور ان کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ساتھ حضور کو بھیجنے کا تجارت کے غرض سے آپ نے ارادہ کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ یمن کے سفر پر تشریف لے گئے، اور کیفیت یہ تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ سفر کے دوران جیسے شروع ہی سے واقعات پیش آتے رہے، غیر معمولی واقعات، کہ حضور کے سر مبارک پر بادل سایہ کرتے ہوئے چلتا تھا، حضور اگر بنجر زمین پر قدم رکھ دے تو آپ کی برکت سے اس زمین میں زندگی آ جاتی، سرسبزی و شادابی آ جاتی۔ آپ کے چچا نے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور آپ کا احترام آپ کے چچا میں اور زیادہ ہو گیا۔ اور چونکہ سفر میں انسان کی پہچان ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے کہ اگر کسی بندے کی حقیقت کو معلوم کرنا ہو تو اس کے ساتھ میں سفر کرو، شب و روز وہ آپ کے ساتھ رہے گا تو پھر اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی ذہنیت، اس کے اخلاق، اس کی عادتوں کا آپ کو علم ہوگا۔ پھر آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ مجھے اس کی سنگت میں رہنا ہے کہ نہیں، مجھے اس کی صحبت میں رہنا ہے کہ نہیں، تب آپ فیصلہ کر سکتے۔ ہم تو جسے چاہے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اچھا برا کچھ نہیں دیکھتے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھوں سے دوستی کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا ایسے شخص سے دوستی کرو کہ جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں خدا کی یاد دلا دے، یعنی نمازوں کا پابند ہو، احکامات دین کا پابند ہو، گناہ پر وہ کوشش کر رہا ہو اور اچانک آپ یاد دلا دو کہ کیسے گناہ کر سکتے ہو کہ رب دیکھ رہا ہے۔ ایسے دوستوں سے دوستی کیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا کا جو سفر ہوا، اس سفر میں انہوں نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا، کیونکہ میرے آقا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے، تو حضور کے تعلق سے اتنا علم نہ تھا جتنا سفر میں ساتھ لے جانے سے حضور کی ذات بابرکت کے حوالے سے انہیں اندازہ ہوا۔ حضور کا تقوی و طہارت، حضور کی فہم و فراست، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، اوصاف و عادات، یہ سب جب سفر میں ظاہر ہونے لگے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ان کی عظمت ان کے یہاں اور بڑھ گئی۔ اور یمن میں جو تجارت کی غرض سے گئے تھے وہ تجارتی سفر بہت زیادہ کامیاب رہا، اور یمن سے تجارت کر کے واپس لوٹے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا جب واپس لوٹے تو بڑے خوش تھے کہ سفر بھی کامیاب رہا، تجارت بھی بہت ہوئی، نفع بھی اچھا ہوا، برکتیں بھی حاصل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ میں جو آپ نے تجارت کے سفر کیے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس حوالے سے بہت زیادہ تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ یہ ظاہری طور پر ہم باتیں کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور سے زیادہ مدبر کون، حضور سے زیادہ تجربے کار کون، جن کی قدم قدم پر رہنمائی اللہ تبارک و تعالی فرمائے۔ ان کو کسی کے ذریعے کیا تجربہ حاصل ہو، وہ تو پہلے ہی سے تجربے کار ہیں، ان کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، ان کی ضرورت سب کو تھی، اور اس وجہ سے بھی ضرورت تھی کہ مصطفیٰ کے آنے سے برکتیں آتی ہیں، ان کے آنے سے کاروبار جلدی ہوتا ہے، ان کے تجارت میں شامل ہونے سے بہت زیادہ نفع اور بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور جلدی سے سامان ختم بھی ہو جاتا ہے۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارت میں شامل ہونے کی برکتیں تھی. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف یمن کا آپ نے سفر نہیں کیا، بحرین کا آپ نے سفر نہیں کیا، صرف ملک شام کا سفر نہیں کیا، بلکہ کئی مقامات کا آپ نے سفر کیا. اور بار بار تجارت کی غرض سے سفر پر جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین بہت عظیم شخصیت ہے، امت کے لیے بہت مہربان شخصیت کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. حضور سے بے پناہ محبت کرنے والی. انشاءاللہ ہم ان کا تفصیلی واقعہ آپ کے سامنے ان کے فضائل کے ساتھ میں عرض کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے جس عظیم خاتون کا انتخاب کیا تھا، وہ خاتون کن کن عظیم صفات کی حامل تھیں، کیا عجیب و غریب کیفیتیں ان کے اندر تھیں، اور کتنا محبت رسول ان کے اندر تھا، کتنا اطاعت رسول ان کے اندر تھا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے، شادی کے بعد میں حضور سے آپ کا کیسا تعلق تھا، اور اعلان نبوت کے بعد ام المؤمنین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کس طرح سے تعاون کیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پہلی ماں ہے ہماری جو بڑی حضور کی امت سے محبت کرنے والی اور حضور کی امت پر شفقت کرنے والی. اللہ تبارک و تعالی بے انتہا ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے، بے انتہا ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس خاتون کا نام ہے جو مکے میں بہت بڑی رئیسہ تھی، بہت زیادہ دولت، اور اتنی دولت تھی کہ آپ اپنا سامان تجارت لوگوں کو دیا کرتی تھی کہ وہ لے جائیں، تجارت کر کے مال واپس لائیں یا دولت واپس لائیں، اور کچھ حصہ انہیں بھی آپ دے دیا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے آپ واقف تھیں. حضور کی امانت کے شہرے پورے مکے میں تھے، مکے ہی میں نہیں بلکہ عرب میں، اور جہاں جہاں میرے آقا تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے، ہر اس مقام پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک تجارت کے حوالے سے، اخلاق و کردار، اوصاف، تقوی و طہارت کے حوالے سے مشہور ہو چکی تھی. ایک عظیم قوم جاننے لگی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح کی شخصیت ہے. جب یمن والے پہچانتے تھے، شام والے پہچانتے تھے، بحرین والے پہچانتے تھے، یہاں وہاں کے علاقے والوں کو حضور کی خبر تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عرب میں، مکے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کی امانت و صداقت سے کوئی ناواقف ہو. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ معرفت حاصل تھی. انہیں یہ پتا تھا کہ حضور ملک شام تشریف لے گئے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور یمن تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے کس طریقے سے تجارت کی، کیونکہ آپ کے کئی تجارتی قافلے اس مقام پر جاتے تھے. آپ سے مال لے کر کئی لوگ جاتے تھے، اور جا کر جب واپس ہوتے تھے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ وہاں کے حالات دریافت کرتے تھے اور تجارت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، تاکہ اپنی تجارت کو اور فروغ دیا جائے
اپنے کاروبار کو اور اچھا کیا جائے اور وہاں کی ضرورت کے حساب سے وہاں پر مال بھیجا جائے اور اس سے نفع حاصل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ ذہین بنایا اور بہت زیادہ حلم والی، بردبار، برداشت کرنے والی شخصیت، اور بہت دماغ سے کام کرتی تھی۔ کوئی کام جب آپ کو کرنا ہوتا، جلد بازی میں نہیں، سوچ سمجھ کر بڑی فکر کے ساتھ میں آپ کام انجام دیا کرتی تھی۔ جو قافلے یمن سے آئے تھے، شام سے آئے تھے، ان قافلے والوں سے آپ کو مکے کے اور تاجروں کا بھی علم ہوا کہ مکے سے اور جو تاجر گئے تھے ان کی تجارت کیسی تھی اور ان تجارت کرنے والوں کو کیا نفع ہوا، وہ تجارت کرنے والے کتنی جلدی تجارت کر کے واپس آ گئے۔ یہ ساری باتیں آپ تک پہنچی ہوئی تھیں، اور ان میں سب سے پہلے جو نام آتا تھا وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی آتا تھا کہ ان کی تجارت کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے، نرم گفتگو کرتے ہیں، اپنی تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے، تجارت میں دھوکہ نہیں دیتے، غلط بیانی سے کام نہیں لیتے، اپنے مال کو صحیح بات کر کے بیچتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے نبی سے سودا کرتے ہیں۔ محمد عربی سے جو سودا لوگوں کا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے سودا ہوتا ہے، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ یہ ذات جھوٹ نہیں بولے گی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مال بیچتے تھے اس مال میں نفع بھی پاتے تھے اور اس مال کے ذریعے برکتیں بھی حاصل ہوتی تھی۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ملک میں تجارت کے لیے جاتے ہوں گے اور جس کو بھی اپنا مال فروخت کرتے ہوں گے، یقیناً وہ انسان دوبارہ پھر اپنے ملک میں حضور کے آنے کا منتظر رہتا ہوگا۔ اس لیے منتظر رہتا ہوگا کہ حضور کا دیا ہوا مال اس کے لیے نفع کا سبب بھی بنتا ہوگا، اور حضور کا دیا ہوا مال اس کے لیے برکتوں کا سبب بھی بنتا ہوگا۔ یہی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لوگ منتظر رہتے ہوں گے۔ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے علم ہوا تو آپ نے 2 مرتبہ حضور کو یمن کی طرف اپنا تجارت کا مال دے کر بھیجا، اور اس کی ایک وجہ جہاں تک میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت ابو طالب کے پاس میں اتنا مال نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ اور بار بار دوسرے ممالک کا سفر کرتے اور اپنی تجارت کا سامان وہاں پر بھیجتے۔ اسی لیے حضرت ابو طالب ہی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر جائیں اور ان کا مال بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں، تاکہ اس نفع کے ذریعے ان کا بھی فائدہ ہو اور ہمارا بھی فائدہ ہو۔ ایک روایت مورخین نے، بعض سیرت نگاروں نے اس قول کو بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ قول میں نے سبل الہدا والرشاد میں سے آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 بار یمن تشریف لے گئے، اور یمن کے دونوں سفر بہت زیادہ کامیاب رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر بار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اونٹ بطور معاوضہ پیش فرمایا۔ نفع تو نفع ہی تھا، وہ تو حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہی تھا، مگر چونکہ عام لوگوں کی طرح حضور نفع نہیں دیتے تھے،
بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیانت داری کے ساتھ جو کچھ مال سے واپس ہوتا وہ سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے، آپ کے یہاں پیش کر دیتے، اور پھر نفع تقسیم ہوتا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حصہ ہوتا وہ ملتا، اور اس کے باوجود اتنا نفع حاصل ہوتا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدیے اور تحفے کے طور پر اونٹ بھی پیش فرمائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی امانت والی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اور یہ جوانی مبارک کی میں بات کر رہا ہوں، جس جوانی میں جوان لوگوں کو دھوکہ دینا پسند کرتا ہے، جس جوانی میں جوان اگر کسی کے ساتھ تجارت میں پارٹنر بنتا ہے، حصہ دار بنتا ہے، تو اپنی نیتوں کو خراب کر کے اس کی دولت پر غلط نظر رکھتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں، اور زیادہ تر اس قسم کے واقعات جوانی ہی میں پیش آتے ہیں۔ کسی کی گاڑی لی بیچ دی، کسی سے قرضہ لیا کھا گئے، اللہ نے قوت دی ہے تو کسی کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا، زیادہ قوت ہے تو اپنی جوانی کا مظاہرہ اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرنے کے حوالے سے ظاہر کیا، اور بہت ساری اس قسم کی باتیں ہیں۔ ساری باتوں کی تفصیل نہیں ہے، انسان سمجھ سکتا ہے کہ جوانی میں انسانوں سے کیا ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تجارت فرمائی ہے، اس تجارت کے ذریعے امت کے جوانوں کو میرے آقا نے تعلیم دے دی کہ تمہاری جوانی اتنی نفیس ہو، تمہاری سوچ اتنی پاکیزہ ہو، تمہارے معاملات اتنے بہتر ہوں کہ تم جو کام کرو اس کام سے سامنے والا اتنا خوش ہو کہ وہ اپنی خوشی سے تمہیں مالا مال کر دے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ دوسرے لوگ بھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے دولت مال لے جاتے تھے، مگر واپس آنے کے بعد جھوٹ بولتے تھے، غلط بیانی کرتے تھے، کہتے تھے مال میں نقصان ہو گیا، مال میں چوری ہو گئی، کسی نے دھوکہ دے کر اضافہ مال لے لیا، نیتیں خراب تھی، اور عورت کو کمزور سمجھ کر یا تو ان کو نفع نہیں دیتے تھے یا پھر ان کے سامان میں نقص نکال کر، عیب نکال کر ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال میں اتنی برکتیں عطا فرمائی تھی کہ کئی لوگ ان کے مال کا نقصان کرنے کے باوجود ان کے مال میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ کی نیتیں درست تھیں، اور اس دور میں بھی آپ غریبوں کے ساتھ ہمدرد تھیں، آپ یتیموں سے بہت زیادہ انس اور محبت رکھا کرتی تھیں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو آپ پورا کیا کرتی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خدا کی راہ میں دینے والا پریشان نہیں ہو سکتا، بلکہ پریشان حالوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ مصیبت زدہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مصیبت کو دور فرما دے گا۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اللہ تمہاری روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ننگے کو کپڑا پہناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لباس میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ یہ صفتیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میں پہلے ہی سے موجود تھی۔ بڑی پاک باز، بڑی نیک سیرت خاتون تھی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو اونٹ بطور تحفہ پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ سے جو سوالات کیے گئے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کے سلسلے میں مغرب میں بحرین بھی تشریف لے گئے تھے، اور ان دنوں وہاں ایران کا جو فرما روا منذر ابن ساوا حکمران تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف خطوں میں تشریف لے گئے۔ ایک طرف
تجارتی اور کاروباری لین دین بھی ہوتا رہا، اور دوسری طرف حضور جہاں جہاں گئے حضور کی شخصیت سے لوگ واقف ہونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں کے رہنے والی زندگیوں کا بھی جائزہ لیا، لوگوں کی معاشرتی زندگی کا بھی آپ نے جائزہ لیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارتی معاملات میں اور زیادہ پختہ ہوتے چلے گئے۔ مورخین بیان فرماتے ہیں یہاں تک کہ اعلان نبوت کے بعد جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تھی، حضور سے جنہوں نے تجارت کی تھی اعلان نبوت سے پہلے، چاہے وہ ملک شام کے سفر والے ہوں یا ملک شام کے لوگ ہوں، یمن کے لوگ ہوں، بحرین کے لوگ ہوں، یا جہاں جہاں بھی حضور تجارت کی غرض سے گئے تھے، جب حضور نے جن سے بھی تجارت کی تھی اور وہ لوگ جب مکے کی طرف آتے یا کہیں پر بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش دلی کے ان کے ساتھ ملتے اور اپنی حیات مبارکہ کے اس دور کو ان کے ساتھ بیٹھ کر یاد فرماتے جس دور میں حضور ان کے ساتھ میں تجارت کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس پہلو پر ہم تسلسل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جو ہماری زندگیوں کے لیے بڑا اہم پہلو ہے، جس کو ہم اور آپ جوانی کہتے ہیں، اور اس جوانی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، معمولات کیسے تھے، ان چیزوں کا جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ ہماری جوانی بھی پاکیزہ ہو، ہمارے حالات بھی بہتر ہوں، ہمارے اندر بھی تقوی و طہارت ہو، سخاوت ہو، ایثار و قربانی کا جذبہ ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ آپ کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی کے واقعات میں مکی زندگی کے ان حالات کو ہم پیش کریں گے جو حالات بہت ہی برے اور بہت عجیب تھے، مگر ایسے حالات میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن مبارک پاک رہا، حضور کی ذات مبارک پاک رہی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما۔ مولا، ہم میں، ہمارے متعلقین میں جتنے بیمار ہیں، جتنے پریشان حال ہیں، جتنے مصیبت و تکالیف میں ہیں، اثرات، آصیب و بلیات، سحر کا شکار ہیں، اور جو کچھ بھی آفات و بلیات کا شکار ہے، مولا ان تمام چیزوں کو اپنے بندوں سے دور فرما، اپنے بندوں کو خوشحال بنا دے اور خوشحالی والی زندگی نصیب فرما دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت نصیب فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔